والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدقت يا رب العالمين. گرامی قدر سامعین، درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ ابراہیم کی 37 آیات تک تفسیر ہو چکی تھی. گزشتہ آیات میں حق تعالی شان نے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی قریش والوں کے لیے اور حرمین شریفین کی رہائشیوں کے لیے، پھر حرم شریف کے لیے دعا فرمائی کہ اس کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دیں. ایک دعا یہ فرمائی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. میری اولاد کو مجھے بت پرستی سے بچا، شرک سے چھٹکارا عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، عاجزی، زاری کرنا، رونا اور اللہ رب العزت سے اپنی درخواست کو قبول کرنا اور امت پر شفقت، مہربانی، دل سوزی، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ یہ کہنا اے اللہ جو میری بات مانتا ہے فمن تبعنی فإنہ منی، وہ تو بے شک میرا ہے. ملت ابراہیم سے اس کا تعلق ہے. ومن عصانی، اور جو میرا نافرمان باغی ہے، بددعا نہیں کی، فإنک غفور رحیم، تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو اس کو ہدایت دے دے، شرک سے توبہ کی توفیق دے دی اور اس کی بخشش کر دے. میرے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو، گھر والوں کو ریگستان میں، صحرا، لقدق، بے آب و گیام، پانی کی بوند بھی نہ ہو، پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑ کر آئے. اس وقت بھی آپ نے دعا فرمائی. یہ تمام آیات کی بتلاتی ہے کہ دعا یہ بہت بڑا مسلمان کا ہتھیار ہے. دعا بہت بڑی طاقت کی چیز ہے اور موقع پر دعا کام دکھا دیتی ہے. زبان سے دعا کریں جب بھی اس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے. دل سے دعا کیجیے جب بھی اس کا نتیجہ سامنے نظر آ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 29 میں پھر دعا کا ذکر فرمایا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک تعلم، بے شک آپ جانتے ہیں، ما نخفی،
ان تمام کاموں کو جس کو ہم چھپا لیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، چھپ چھپ کے کر لیتے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں۔ وما نعلم، اے ہمارے پروردگار، ان کاموں کو بھی ہم خوب جانتے ہیں جن کو ہم دکھا دکھا کر کرتے ہیں، ظاہر کر کے کرتے ہیں، کھلا کھلا کرتے ہیں، سب کے سامنے کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ من شیء، ذرہ برابر کوئی چیز فی الارض، نہ زمین میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ سے چھپ جائے، ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں کوئی چیز ہے جو اللہ سے چھپ جائے۔ یہ آیت مبارکہ بتلا رہی ہے ہر بھید کو جاننے والا، ہر مخفی چیز کو جاننے والا، جس کو ہم علام الغیوب کہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ارشاد ربانی ہے وما يعزب عن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر، نہ تو زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، نہ آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی، اور تیرے رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة، یہ تو 22ویں پارے میں، 11ویں پارے میں فرمایا ذرے کے برابر تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، نہ آسمان میں نہ زمین۔ میری آپ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا آپ جانتے نہیں، دیکھتے تھے آسمان میں جو کچھ، زمین میں جو کچھ، کون جانتا ہے؟ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ مِن ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، جب 3 آدمی باتیں کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں چوتھا میں ہوں۔ کانا پوسی بھی کرتے ہو نا، میں جانتا ہوں کیا پروگرام بنا، کس کی غیبت کر رہے ہو، کس کی چغلی کر رہے ہو، کس پر بہتان باندھ رہے ہو، اللہ جانتا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، جب 5 آدمی بات چیت کرتے ہیں، چپ چپ کے باتیں کرتے ہیں، ہلکی ہلکی آواز، اللہ پر باتیں کرنے جانتا ہے۔ اور وَلَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اس سے زیادہ ہوں، تھوڑے ہوں، جتنے بھی ہوں، لیکن میں جانتا ہوں إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت سے تعلق کی کمال کی بات، جس کو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ یرانی ویسمع کلامی، ہمارا اللہ سے اتنا تعلق ہو جائے، اتنا تعلق ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے۔ اللہ یرانی ویسمع کلامی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور تیسری بات فرماتے ہیں وہ معیہ، اللہ میرے ساتھ، اور تو چلتے وہ آدمی اللہ رب العزت کا محبوب ہے جو ان 3 صفتوں کے ساتھ دن گزارے، رات گزارے، شام گزارے، اور جناب صبح گزارے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو غفلت میں ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت بعض مفسرین فرماتے ہیں نفی سے مراد وہ غم، وہ صدمہ، اور وہ تکلیف، وہ مجاہدہ جو حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام چٹیل میدان میں چھوڑ کر واپس آ گئے، لیکن صدمہ اندر ہی اندر کھائی جا رہا، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا نُعْلِمْ کا مطلب یہ ہے کہ جو میں آہو ظاہری کلم کھلنا کرتا ہوں اور ربنا کہہ کر دعائیں کرتا ہوں، اس کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو میری اولاد ہوگی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے،
اور مکہ مکرمہ آباد ہوگا اور یہ اتنی بڑی جگہ بن جائے گی، اللہ کے عاشقین کی یہ بستی بنے گی، اس کو اللہ جانتا ہے۔ اس وقت تو جنگل تھا، اللہ رب العزت اس کو خوب جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ لوگ ایسے آئیں گے، آگے دوبارہ آنے کی کوشش کریں گے، مدینہ جاؤں پھر آؤں، پھر جاؤں پھر آؤں، ساری عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ لوگوں کی یہ کیفیت ہو، ایک دفعہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو پیٹ نہیں بھرے گا، پھر روح چاہے گی کہ مڑ کے دوبارہ ہو کے آیا۔ اس لیے حرمین شریفین کی حاضری آدمی بار بار مانگتا ہے اور مانگنی چاہیے۔ مسبب الاسباب ابھی 12 لاکھ کا ہے، 1 کروڑ کا بھی ہو جائے گا تو لے کے کون جائے گا؟ اللہ رب العزت لے کے جائے گا۔ جتنے حجاج حج چلے پہنچ گئی، پہنچ رہی، پہنچے گی، ان سب کو کون لے کے جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت لے کے جا رہا ہے۔ تو ماں نخفی و ماں نعلم سے مراد ایک اور دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا پہاڑوں میں لقلق صحرا میں ایسا نبی بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو قرآن شریف کی تلاوت اور پڑھ کے قرأت کر کے اتنا پڑھے قیامت تک لوگ اس کی کتاب کو پڑھتے ہی چلے گئے۔ کیسے دعا کرو؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس قرآن شریف کا درس قرآن پوری دنیا میں قیامت تک چلتا ہی چلا جائے۔ کیسے دعا کرو؟ میں اور آپ کو پتہ نہیں کہاں ہوں، اللہ پاک نے مجھے آپ کو اس دعا کا ثمرہ بنایا ہے کہ میں درس میں مصروف ہوں، آپ درس میں مصروف ہیں۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت والی دعا میں ہمیں شامل فرمائے۔ کہیے الحمدللہ، کتنا اللہ کا شکر۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایسا نبی آئے کہ جو بھی حدیث بتائے لوگ اس کو دوڑ کر سنیں، سمجھیں، اپنے جسم پر نافذ کریں اور اس کو آگے تک پہنچائیں۔ اللہ کے فضل سے درس حدیث کا کام بھی روز اس مسجد میں ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں فضائل اعمال کی اور جناب مسائل کے متعلق، احکامات کے متعلق کوئی نہ کوئی حدیث ہمارے کام میں لازمی، بلکہ کئی حدیثیں ہم سننے کے بعد پھر جا کے بستر پہ جاتے ہیں۔ یہ بھی کہیے الحمدللہ۔ اتنا مجمع ہے جو تلاوت سے دور ہے، ایک رکوع بھی بیچارہ نہیں پڑھتا، کئی ہفتے مہینے گزر جاتے، درس قرآن سمجھتے نہیں کہ قرآن کا ترجمہ تفسیر یہ رب کریم ایک لیٹر بھیجا، لیٹر ایک خط ہے، خط ایک میسج ہے، ایک آرڈیننس ہے۔ اللہ کی چاہت ہے کہ ہر بندہ اس کو پڑھے، سنے، سمجھے، لیکن لوگ کہتے ہیں عربی میں آتا ہی نہیں، انگریزی میں تو سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، وہ بھی آپ کی زبان، اور کتنی زبانیں ہیں جس کو لوگ پیسے لے کر سیکھتے ہیں، اور قرآن شریف کا درس مفت مفت مل رہا تھا، مل رہا ہے، اور قیامت تک درس قرآن کی کوئی فیس کہ بھائی جو سننا چاہتا ہے 100 روپے جمع کرا ہے یا مسجد کے چھتے میں ڈالے پھر وہ سننے کے لیے اپنا واپس چلا جائے، ایسا کوئی مفت سنا، مفت محنت کے ساتھ سنا۔ اس میں کیا کیا روابط ہیں، صحابہ کرام اس کی تفسیر میں کیا کیا بتایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے، لوگوں کو حکیم نہ سمجھنے لگے، اپنے آپ کو علامہ اور اپنے آپ کو بہت بڑا محدث مفسر نہ سمجھنے لگے، خود پہ جا کر نشہ نہ آ جائے اور دنیا کی محبت اندر نہ گھس جائے، تکبر نہ آ جائے، ریاکاری کا جذبہ نہ آ جائے۔ اس کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ، باطن میں اندر جو چھپی ہوئی بیماریاں ہے وہ نبی اس کا بھی علاج کرے، جس کو سلوک کہتے ہیں، ایک تو اردو میں کہتے ہیں، تو یہ سلوک ہے میرے ساتھ، ایک عربی والا سلوک، اپنے باطن کی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے جس کے ہاتھ پر بیٹھ کرتا ہے،
ذانوِ تلمس طے کرتا ہے، سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں سدھرنے کے لیے جس سے آدمی اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اس کو اصلاح باطن کہتے ہیں، سلوک و احسان کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کہتے ہیں، صحبت با اہل دل کہتے ہیں، اہل اللہ سے تعلق کو استوار کرنا، یہ وہ یزکی ہے۔ آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 39، الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے، وہب لی، اس نے مجھے اولاد عطا فرمائی، علی الکبر، بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق۔ 99 سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اللہ رب العزت نے ایک بیٹا خوبصورت عطا فرمایا جن کا نام نامی اسماعیل علیہ السلام۔ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے خادمہ ہدیے کے طور پر دی تھی، اس کا قصہ تفصیلاً گزر چکا۔ اس سے آپ نے شادی کی اور 99 سال کی عمر میں اللہ نے ان سے بیٹا تھا۔ جو رب جوانی میں بیٹا دے سکتا ہے وہ پروردگار بڑھاپے میں بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ وہ خلاق علی الاطلاق، اور جس وقت آئے ان اللہ علی کل شیء انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کہتا ہے ہو جا وہ چیز وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا تھا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا تھا۔ لوگ کہتے ہیں دعا کرو میرا اولاد ہے، ایک پہ جملہ آپ سننے کو ملے۔ دوسرا کہتے ہیں لڑکیاں ہیں لڑکا نہیں ہے، تو عام زبان میں کہتے ہیں خاص زبان اولاد نرینہ مل جائے، لیکن لفظ صالح اولاد ہے، پھر وہ اولاد سر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اولاد وبال جان پڑ جاتی ہے، اولاد ماں باپ کو گھر سے دھکے نکال کے لے، کیوں؟ اس نے یہ کہا اولاد رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک اولاد عطا فرما، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ایسی بیوی عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہر دعا کرو کہ شادی بڑی ہوتا ہو، امام سے دعا کرتے شادی ہو جائے، ابھی چڑیل کے ساتھ بھوتنی کے ساتھ تیری شادی ہو گئی، کوئی عذاب علیم کے ساتھ شادی ہو گئی، دوزخ بن گئی تیرے، بس شادی ہو جائے، شادی ہو جائے۔ کیوں؟ تربیت میں یہی چل رہا ہے، شادی ہو جائے۔ شادی کیوں ہو رہی ہے؟ تعبیر میں شادی ہو جائے، وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں سنیں گے بھائی؟ دماغ میں ایک بات ہے، آئیے محلے من میں تو 100 میں 1000 میں ایک آدمی، سب تو مجھے پتا ہے، تو مجھے سننے کی کسی کے پاس بیٹھنے کی ضرورت کیا؟ نہ درس قرآن میں بیٹھیں گے، نہ درس حدیث میں، نہ مسائل کے درس میں، سب کچھ ہمیں پتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں شادی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یہ دعا کر۔ جو یہ دعا کرتا رہتا ہے، اولاد اور اس کے لیے بیوی بچے، وہ سب کے سب آنکھوں کی ٹھنڈک بن، اور جو صرف کہتے شادی ہو جائے بچے ہو جائے وہ پھر وبال جان بنتے ہیں۔ جو یہ دعا کرتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میری اولاد کو جو سیدھے راستے پر رکھ، اس کی اصلاح فرما دے، کوئی فساد میں مبتلا نہ ہو، تو اس کی اولاد کسی فساد میں مبتلا نہیں ہو، چوری میں، ڈکیتی میں۔ جیسے میں نے عرض کیا اسی مسجد کے نمازی پر واقع 15 سال 16 سال 17 سال کا لڑکا 18 سال کا لڑکا جیل میں چلا گیا، موبائل چھین رہا تھا اس کا ساتھی، اس کے پیچھے بیٹھا ہوا۔ کتنی دعائیں آپ نے جمعے میں سنی ہیں کہ فلاں لڑکے کو اللہ کو بازیابی عطا فرما دے، جیل سے رہائی عطا فرما۔ قرآن شریف کی دعا ہم کہتے ہیں تو زبان میں قرآن نہیں، موٹی زبان ہو گئی، یاد نہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي،
اور ساتھ میں کہا اولاد میں فساد آئے گا ماں اور باپ کی وجہ سے، بغاوت پر اولاد آئے گی کس کی وجہ سے؟ انی تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اے اللہ میں مسلمانوں میں سے۔ اب دعا فرما اے اللہ اولاد عطا، رب هب لی من الصالحین، سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، دعا جب ایک بچے کی تو ہم نے بردبار بچہ عطا فرمایا۔ آج کی اولاد تھوڑی دیر میں ایسے لگتا ہے چنگارے بننے انگارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں مرنے مارنے پر تیار، کیا کر لے گا، کیا کر لے گا، مار دو مجھے، قتل کر دو مجھے، بات پھینک دو، میں خودکشی کر لوں گا۔ غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار، سوچ کے بولنے والا، مستقبل کے انجام کو دیکھ کے عمل کرنے والا، توڑ کر فیصلہ کرنے والا، کیسی اولاد تھی؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، 12-14 سال کا لڑکا ہوتا ہی کیا ہے، جب وہ دوڑنے لگا، باپ کے ساتھ چلتا پھرتا بچہ کتنا اچھا لگتا ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا چل رہا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا، لیکن کیسی حکمت بصیرت، جب جلدی سے دسترخوان میں شاباش میرے کپڑے استری کر، نہیں، یا بنی انی ارى فی المنام، بیٹا بیٹھو ایک بات کر، ہاں ابا بولے، ایک خواب دیکھا، انی اذبحک، میں تیروں پر چھری پھیر رہا ہوں، ماذا ترى، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بچوں کے سامنے دوست بننا پڑتا ہے، باپ بننے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں زیادہ باپ نہیں بن میرے سامنے، فرینڈشپ، بچے کو دوست بناؤ گے وہ اپنی حرکتیں آپ کو بتائے، اور بچے کو بھیڑیا بن کے دکھاؤ گے، چیتا ہاتھ ڈالوں گا، قتل کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، وہ اپنی بات شیئر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ چرس میں، ڈکیتی میں، ٹارگٹ کلنگ میں، چوری میں، افیون میں، پتہ نہیں کتنی بلاؤں میں مبتلا ہوگا، لیکن آپ کے سامنے بالکل شریک بن کے چکا ہے، اس طرح گردن چکا ہے۔ مار جاتا، بیٹا کیا رہا ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ کا حکم ہے چل میرے ساتھ مینا میں، میں لٹا کے تجھے ذبح کروں گا، نہیں مانے گا باندھ کے لوگوں سے بدوا کے لے جاؤں گا۔ بیٹا بھی تو بیٹا تھا، کیا نہ کرتے، افعل، دینا چاہیے آرڈر باپ کو، بیٹا کہتا ہے افعل، آپ ذبح کر دینا، ستجدنی افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا ہے نا، رائے والے نہیں ہے مجھ سے مشورہ لے رہے، آپ ابا ہے اور ان پر ہمارے ربا ہے، ربا نے میرے ابا کو حکم دیا ہے تو میری رائے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کو مشورے کا حیصہ ہوتا ہے، حیصہ، ہر چیز میں مشورہ کرتا ہے۔ ایک جماعت چلی گئی، 48 میل کا فاصلہ ہو، 15 دن سے کم ہو رہنے کی نیت، تو وہ مسافر ہوتا ہے، آمین صلی اللہ مشورہ، آمین، 2 پڑھیں گے 4 پڑھیں، 2 پڑھیں گے 4 پڑھیں، مشورہ مشورہ۔ قرآن و سنت میں کون سا مشورہ ہے؟ ہر چیز میں مشورہ۔ تو جو منسوسی احکام اس میں مشورہ نہیں ہوگا، یا کسی کو بے عزت کرنا ہے پہلے مشورے میں بناؤ، اس کو ذلیل اور رسوا کر دے، پہلے مشورے میں کیا ہوگا۔ تو ایک امیر صاحب کو بڑا شوق تھا ہر کام، 40 سے اس نے مرتب کیا جماعت والوں، تو جب 40 سفر کا دن سے ایک دن پہلے تمام ساتھیوں نے امیر صاحب کو باندھ کے اس کی پٹائی کر دی، اور حیرت بھی ساتھ گئے، وہاں پوچھا بس خیریت، امیر صاحب کی پٹائی کے روکتے ہوئے آئے تو ہمارے مشورے میں کیا ہو گیا اس کی پٹائی کر، اتنا بدنام کرنا مشورے کو، جس کو بول بچت کہتے ہیں، یا ایک اپنا اوزار بنا لیا، مشورے کو
مشورے میں آپ جس کو چاہے ذلیل کر دیں اور کسی سے ڈھانچے میں کسی کو اوپر لے آئیں، کسی کو فوارغ کر دیں، یہ تو نہیں مطلب مشورے کا۔ مشورے کے اس کا بھی سوال ہو کہ مشورے کو آدمی خود غرضی کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ نے اس کی پکڑ ہو۔ افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم کیا کر گزری، یہ نہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ حکم پورا کرنا لیکن تواضع عاجزی ملنساری کے ساتھ حکم پورا کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند ارجمند جو عطا فرمایا، وہ 99 سال کے ہوئے حضرت حاجر سے 112 سال کی جب عمر ہوئی، جیسے معالم العرفان میں لکھا ہے، تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، تفسیر کشاف میں، روح المعانی میں لکھا ہے، ابن کثیر میں لکھا ہے 112 سال، ایک تفسیر میں 117 سال عمر ہوئی تو حضرت سارہ علیہ السلام سے اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت کو دیکھنا، ومن وراء اسحاق یعقوب، سورہ ہود میں فرمایا کہ آپ کی حیاتی میں پوتا بھی آپ کو نکالوں گا۔ تو اسحاق علیہ السلام کیا ولادت ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یعقوب رکھا۔ 4000 انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، کتنے میرے بھائی؟ 4000۔ تو اللہ رب العزت جو 22 سال میں بیٹا دے سکتا ہے، 25 سال کو 112 سال کی عمر میں بیٹا دے سکتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے کو اللہ نوازتا ہے۔ الحمدللہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ناشکر لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت انہی کی ہوگی جن کے ہونٹوں پر اللہ کا شکر ہو۔ مولانا یاسین صاحب مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، جو دارالعلوم دیوبند کے فارسی کے استاد ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد، تو مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہو کہ دادا رات کو جب بیٹھ جاتے بستر پر تو سوتے نہیں، کافی دیر تک کوئی جملہ پڑھتا، قریب جا کے جب پوتوں نے سنا تو وہ کہتے ہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ ساری تعریف آپ کے لیے، سارا شکر ہے۔ تو پوتوں نے کہا پورا دن کا بخاری پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، قرآن شریف کا درس دیتے ہیں، فرمایا بیٹا پورا دن مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، میرے بچے ٹھیک ہیں، میرے پوتے ٹھیک ہیں، میرے نواسے نواسیاں ٹھیک ہیں، پوتے پوتیاں ٹھیک ہیں، میں ٹھیک ہوں، ہم سب خوشی سے گھر میں جمع ہو گئے، اللہ کی کتنی نعمتیں، تو میں 300 دفعہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ کتنی دفعہ؟ تو ماہانہ شکر کریں گے یا سالانہ؟ روزانہ۔ روز اللہ دیتا ہے، نہ ماہانہ نہ سالانہ، اللہ کا شکر ادا کریں گے روزانہ۔ کون کرے گا انشاءاللہ؟ بھولنا نہیں، شکر ادا کیا اللہ نے بڑھاپے میں جس کو بالکل ناممکن سمجھتے ہیں، اللہ پاک نے اسماعیل اسحاق علیہ السلام نے سکھا، کاروبار نہیں ہے نام صاحب، مرنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہوں، یہ شکر کیا مول ہے؟ بولے بھائی تو خدا نے مجھے بستر سے کھڑا کر دیا، میں وہی لمبا لیتا رہتا تو کیا ہو جاتا؟ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اللہ کی تعریف کی، مجھے آپ کا حوصلہ بڑھایا، میرا پروردگار تو ایسا ہے خوب دعا کو سنتا ہے، تھوڑی نہیں بلکہ خوب دعا کو سنتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، تفسیر مظہری میں اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے۔ میں نے کہا نہیں، نماز اصل عبادت ہے اور روزہ اصل عبادت ہے، دعا کو تو سمجھتے نہیں، یہ ہماری دعا ہے۔ الحمدللہ یا رحم کرنا کا مطلب یہ سلام پھیرے، تمہیں راستہ کے لیے نکلو، یہی رحم۔ کب سے سلام ہی نہیں پھیر رہا تو جاؤں گا کیسے؟ الدعاء
بحضور القلب، دعا حاضری کے ساتھ اور دل کی یقین کے ساتھ کہ میری دعا کون قبول کرے گا؟ ایک حدیث شریف میں فرمایا دعا پر وقت لگاؤ، یقین کے ساتھ مانگو، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، جیسے بھیجا نکال دیا جائے مغز تو وہ مینٹل ہو جاتا ہے، سب کچھ کرے میں عبادت اور اصل عبادت نہ کروں، اصل عبادت کیا ہے؟ بولو بھائی، دعا کریں، دعا روز 1 منٹ بڑھائیں، یہ نہیں کہتے پہلے 1 گھنٹہ دعا کریں، روش والا کا 1 منٹ بڑھائیں، 30 سیکنڈ بڑھا لیں، لیکن دعا ایک جملے کو 100 دفعہ کہنا پڑے تو کہیں، یہ عبادت میں وقت صرف ہو رہا ہے۔ دعا میں دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں پھل مانگے، پھل، اور دعا میں اپنی اولاد کے لیے کھانا پینا مانگا، ذریعہ معاش مانگا، کہ اللہ سبزہ پیدا کر دے، کھیتی باڑی پیدا کر دے، ان کو پھلوں سے روزی دے دے، کوئی تنگی نہ ہو۔ اپنی اولاد کے لیے معاش کا بندوبست کرنا یہ ماں باپ کے ذمے ہیں، یہ بھی مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھی۔ دوستوں پہ اڑاتا ہے اور بیوی بچوں کو خرچہ نہیں دیتا، کہا جا اپنی امی کے یہاں سے لے آیا، نشوں میں، گٹکوں میں، پینے پلانے میں، دوستوں کو جگانے میں، کسی کا جی بہلانے میں، اس میں پیسے لگاتے، لیکن بچوں پر پیسے خرچ نہیں کرتے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری مفسرین لکھتے ہیں۔ میں تفسیروں کے نام پھر عرض کر دیتا ہوں، معارف القرآن مفتی شفیع صبر، معالم العرفان کی دروس القرآن، ذخیرۃ الجنان کی فہم القرآن، تفسیر مظہری، تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوی، التفسیر المنیر، علامہ محمد الزہیری کی تمام مفسرین کی بات لکھتے ہیں کہ والدین باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے معاش کی فکر کرے، اور آخرت کی بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا۔ اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا جب تک آدمی نماز نہیں پڑھے، اللہ سے دوستی نہیں ہو سکتی جب تک آدمی نماز نہ پڑھے۔ جامع الحسنات، جامع الخیرات، اگر کوئی چیز ہے تمام بھلائیوں کو جمع کرنے والی، وہ کیا ہے؟ نماز۔ لیکن نماز اس کی قبول ہوتی ہے جس کی نیت ٹھیک ہو، اور جو شرائط نماز کا خیال کرے، جو نماز کا جو ڈھانچہ ہے اس کو درست کرے، جس کو خضوع کہتے ہیں، خشوع پیدا کرے، دن کی حاضری کو خشوع کہتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک صاحب نماز پڑھ لیں اور داڑھی سے گھیر لیں، فَلَوْ خَشَعَ فِي قَلْبِهِ لَخَضَعَ عَلَى جَوَارِحِهِ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پرسکون ہوتے۔ نماز شروع ہوتے یہاں گرمی بہت ہے، کیا گرمی بہت ہے، سلام پھیرنے کے بعد کوئی گرمی نہیں، کوئی کھانسی نہیں ہے، کوئی گلا صاف نہیں کر رہا، شروع ہو گئی۔ اگر غلطی سے امام صاحب کو کھانسی آ گئی تو ہر صف کے نمازی کو کھانسنا اور گلا صاف کرنا ضروری ہے۔ میرے خیال میں نفسیاتی مسئلہ ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا، تم کہو شروع کر دو، اس نے کیا میں نے غلطی کر دی ہے، وہ بیچارہ کھانسی بھی روک لیتا ہے۔ مقیم الصلاۃ، حدیث شریف میں فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت، حضرت شیخ نے فضائل نماز میں لکھا ہے، نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے اس کے لیے 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، 9 حصے اس کو ثواب نہیں ملتا۔ کتنے میرے بھائی؟ 9 حصے۔ کیوں؟ نماز پڑھ رہا ہے، شارٹ پکڑو، گرمی بہت ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے، گرمی بہت لگتی، شکر ہے ننگے نہیں آتے، شارٹ کپڑوں میں جب نماز پڑھے گا، آدھی رات کی ماشاءاللہ نماز پڑھے، رکوع میں جا رہے ہیں تو جرسی اوپر ہو رہی، آج کل شرٹ کہتے ہیں، پہلے جرسی کہتے ہیں، اوپر ہو رہی تو کمر نظر آ رہی، سجدے میں جاتے ہیں
کوئی حیا نہیں آتی. نماز یہ نماز ہوگی میرے دوست. ننگے سے نماز پڑھ لیں, اس کے پائچے مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, پھر کچھ کہیں گے یار میں بڑی سختی کرتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے. وہ امام کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. امام قرآن حدیث بانٹتا ہے, لیکن شیطان کہتے ہیں امام تو ڈانٹتا ہے. وہ بھائی ڈانٹتے نہیں, یہ تو بانٹتے ہیں. یہ ڈانٹنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوا ہے, ان کو اللہ پاک نے بانٹنے کے لیے بتایا ہے. تو دوائی ہر وقت میٹھی تو نہیں ہوتی, کڑوی تو ہوتی ہے, تو اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے. پر امام تو بڑے سخت ہے یار, ننگے سر والوں کا تو ٹوپی سر پہ رکھ. تو میرے دوستو پائچے کفنوں سے نیچے ہو, اب بتاؤ کتنا ثواب ہے. فرمایا نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے, 10واں حصہ ملتا ہے, 9 حصے نہیں ملتے. کسی کو 8واں حصہ ملتا ہے, کسی کو 7واں, کسی کو 6واں, کسی کو 5واں, 4تھائی, تہائی. اور بعضوں کی نماز اتنی بیکار ہوتی ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملتا. بعضوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ کندھے تک بھی نہیں ہوتی. 1 منٹ میں 4 رکعت, واہ واہ کیا نماز ہے. 2 منٹ میں پوری نماز ختم. مقیم الصلاۃ, نماز کا قیام شرائط کے ساتھ ہے, خشوع خضوع کے ساتھ ہے, دل کے تعلق کے ساتھ ہے, صلاحیت کے ساتھ ہے, صفات کے ساتھ ہے, اس کو پوری نماز کا ثواب ملتا ہے. تو ایسی نمازی مجھے بنا جیسے کچھ آتا ہے. آپ علیہ السلام نے کیا بنایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسا مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو. محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں صلو کما اصلی, فرماتے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا, جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھ کے بتاؤ, ورنہ قبول نہیں ہوگی. میں کیا کروں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسا دیکھو ویسی نماز پڑھو. ومن ذریتی, یہ من تبعیض کے لیے میری بعض اولاد کو بھی نمازی بنا. تو سب کے لیے کہتے ہیں نا, کیا وجہ ہے بھائی؟ ساری اولاد کے لیے کہنا چاہیے پلیز ہیلپ می, بتائیے نا. سوال سے تھوڑی سی آنکھیں اور کھل جاتی ہیں, اور کچھ پوچھ رہے ہیں کافی دیر سے وہ بولتے ہی جا رہے ہیں. من تبعیض کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو کافر ہوں گے. تو کافر نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, یہ ہے ومن ذریتی کا. دوسری بات جو مفسرین نے لکھی وہ یہ کہ سب سے بڑا حق یہ ہے بچے کا, اس کو نمازی بنا دو. کیا بنا دو؟ نمازی. اپنی اولاد کو مرو ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, اپنی اولاد کو 7 سال سے نماز پڑھا دو. میرا بچہ 17 سال کا ہو گیا, میں نے تو کوشش کی, میں تو پہلے صف میں آ جاتا ہوں. میری اولاد کا کیا ہے, 22 سال کا 40 سال کا بچہ ہو گیا, میں نے ان کی فکر کی نماز. اپنے بچے کو نمازی بنا. عجیب بات. علامہ نوشد کشمیر رحمۃ اللہ علیہ 12 منزلیں طے کر کے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. جب خیریت سے آنا ہو پیدل پہنچے, گرمی کا حضرت درخواست دعا کے لیے. کیا میں نماز ٹھیک طریقے سے پڑھنے والا بن جاؤں. ہم کیا کہتے ہیں بچپن سے تو صحیح نماز پڑھتے ہیں. علامہ نوشد کشمیر رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی نہیں تھے. کسی نے کہا دیوبند کا جو کتب خانہ ہے, انگریزی میں لائبریری کہتے ہیں, عربی میں مکتبہ کہتے ہیں, اردو میں کتب خانہ کہتے ہیں, اگر یہ سارا کوئی جلا دے پھر کا فرمایا اللہ کے فضل سے میں ساری کتابیں لکھوا بھی سکتا ہوں, جو جہاں رکھی تھی وہاں رکھوا بھی سکتا ہوں. کسی نے کہا اتنا غضب کا حافظہ آپ کو کیسے ملا؟ کہ جب سے روز سنبھالا ہے ایک کاغذ میں نے بے وضو ہاتھ نہیں لگایا. قرآن شریف بھی وضو پکڑ لیتے. تو فرمایا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ, بھائی اصل چیز تو نماز ہے. نماز ٹھیک ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا, باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ اور فرمانے لگے یہی تو بات سمجھتے نہیں ہیں. نماز ٹھیک ہو گئی, ہماری سیاست, ہماری
معیشت، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات سب ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن مجھے آپ کو شیطان نے کیا کہا؟ میں تو صحیح نماز پڑھتا ہوں، اچھی نماز پڑھتا ہوں۔ تو نماز کو شرائط کے ساتھ پڑھنا اور خود نماز پڑھنا، بچوں کی فکر نہ کرنا ہے۔ بھائی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کون کرے گا بچوں کی فکر؟ ماہانہ کریں گے یا سالانہ؟ روزانہ بچوں۔ ربنا تقبل دعا، اے ہمارے پروردگار دعا کو قبول کر۔ دعا اصل میں دعا ہی تھا، یہاں متکلم کی تھی، اس کو حذف کر دیا، حمزہ کو چھوڑ دیا تاکہ یہاں پر دلالت کری، گرامر کی بات کریں گے، یعنی میری دعا کو اللہ قبول کرتا۔ تو دعا قبول ہوتی ہے یقین کے ساتھ آپ کے ماننا۔ 10:15 بجے ختم کرنا تھا۔ آیت نمبر 41 کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ ربنا اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما، ولوالدیّ، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ آپ کے والدین میں کون مسلمان تھا، کون مسلمان نہیں تھا؟ باپ مشرک تھا تو کیا اس کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ اس کے متعلق وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما جس دن حساب کتاب برپا ہوگا، قائم ہوگا۔ اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ درس کیا جائے گا۔ اللہ پاک علوم قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ۔